بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، ہمارے چینل پر یہودیوں سے متعلق کافی ویڈیوز موجود ہیں جن میں یہودیوں کی تاریخ، بنی اسرائیل کی تاریخ، یہودیوں کی سازشیں وغیرہ، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہودیوں کی جلاوطنی، جب یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک سازش چلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ان کو عرب سے بے دخل کر دیا۔ آئیے ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ اور اطراف کے یہودیوں سے صلح اور عہد کا معاہدہ فرما لیا، مگر یہودی اپنے عہد و پیمان پر قائم نہیں رہے، بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران یہودیوں میں سے قبیلہ بنو نذیر کے ذمہ دار افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ عرض کریں کہ ہم آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ تشریف لائیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے، اور جب گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر گرا کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے، مگر ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ پاک نے بذریعہ وحی یہودیوں کی سازش سے آپ کو مطلع کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی کے ساتھ فوراً واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بنو نذیر کے یہودیوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ چونکہ تم لوگوں نے غداری کر کے معاہدہ توڑ ڈالا، اس لیے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے جلا وطن ہو کر باہر نکل جاؤ۔ منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نذیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ہرگز تسلیم نہ کرو اور یہاں سے ہرگز جلا وطن نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ شریک کار ہیں۔ بنو نذیر نے منافقین کی پشت پناہی دیکھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تیاریاں شروع کر دیں اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک فوج لے کر بنو نذیر کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ یہودی اس قلعے میں بند ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر یہودی اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو نذیر کے یہودیوں پر ایسا رو بیٹھ گیا اور اس قدر خوف طاری ہو گیا ان پر کہ وہ لرز اٹھے، اور ان کو منافقین کی طرف سے بھی مایوسی اور رسوائی کے سوا کچھ نہ آیا۔ آخرکار مجبور ہو کر یہودیوں نے درخواست کی کہ ہم لوگوں کو جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ سامان جنگ کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکلے۔ کچھ یہودی خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ازرعات اور اریحہ میں آباد ہو گئے، اور چلتے وقت یہودیوں نے اپنے مکانوں کو گرا کر برباد کر دیا تاکہ مسلمان ان مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلا وطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا
जहां से उनका गुमान भी ना था, और उसने उनके दिलों में रोब डाला कि अपने घर वीरान करते हैं अपने हाथों और मुसलमानों के हाथों। यहूदियों की कौम अपनी रिवायती हस्द-ओ-बोग़ और तारीखी मुनाफ़क़त में हमेशा से मशहूर है। खासकर गद्दारी और बदअहदी तो उनका कौमी खासा है। इसके अलावा उन बदबख्तों का जुल्म भी ज़रबुल मिसल है, यहाँ तक कि उन लोगों ने बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। हालांकि उन बदबख्तों को यह एतराफ़ था कि हम उनको नाहक कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनकी बदअहदियों और वादा शिकनियों का जिक्र कुरान पाक में बार बार किया है और मुसलमानों को मुतनब्बा फरमाया है कि यहूदियों के अहदो पैमान पर हरगिज़ मुसलमानों को भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा इन बदबख्तों की मकारियों और दसीसा कारियों से होशियार रहना चाहिए। बदअहदी और अहद शिकनी के ये खबीस खजाइल और बदतरीन शरारतों के घनावने रज़ाइल ज़माना दराज से आज तक बदस्तूर यहूदियों में मौजूद हैं। जैसा कि इस दौर में देखा जा सकता है कि ये लोग आजकल इसराइल की गासिबाना हुकूमत बनाकर फ़लस्तीनी अरबों के साथ क्या कर रहे हैं और अमेरिका के यहूदी किस तरह इनकी बदअहदियों पर इनकी पीठ ठोंकर खुद इतरा रहे हैं और इसराइली हुकूमत का हौसला बढ़ा रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया इसराइल और अमेरिका पर लान तान मुलामत कर रही है, मगर इन बेईमानों बेहयाओं की शर्म हया इस तरह गारत हो चुकी है, इन जालिमों को इसका कोई एहसास ही नहीं। फ़लस्तीनी अरब तो जाहिर है अमरीकी जैसी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर हम ना उम्मीद नहीं हैं और कुरानी वादों से पुर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला बदस्तूर साबक उन लोगों को कोई ना कोई अज़ाब इलाही ज़रूर हलाक और बर्बाद कर देगा। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बनी इसराइल की तारीख़ और यहूदियों की तारीख़, यहूदियों की साजिशों के मुतालिक हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि एक मरतबा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।